میں نے اپنی ماں کو بوجھ سمجھ کر گھر سے نکال دیا۔ وہ دروازے پر زاروں قطار رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، بیٹا اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ میں نے کان بند کر لیے۔ اس دن کے بعد اچانک مجھے بڑی نوکری مل گئی۔ شہر بھر میں میرا چرچا ہونے لگا۔ میں ہنس رہا تھا کہ ماں کو نکالنے کے بعد بھی میری قسمت بدل گئی ہے۔ مگر ایک دن میٹنگ ہال کا دروازہ کھلا اور اندر جو آیا اس کو دیکھ کر میری ٹانگیں کانپ گئی۔ میں شاید اس دنیا کا سب سے بدقسمت لڑکا ہوں جس نے اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے گھر سے نکالا اور پھر مڑ کر اس کی خبر بھی نہ لی۔ وہی شام کی بات تھی جب میں کام سے تھکا ہارا گھر لوٹا تو دیکھا میری بیوی کونے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ میں نے سامنے جا کر پوچھا، کیا ہوا عائشہ، کیوں رو رہی ہو؟ پہلے اس نے جواب نہ دیا۔ جب میں نے بار بار پوچھا تو اس نے میری ماں کی طرف اشارہ کیا اور کہا، تمہاری ماں جادو کرتی ہے۔ میں نے حیرت سے کہا، کیا مطلب جادو کرتی ہے؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ وہ بولی، ہاں شامیر، میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ تمہاری ماں نے یہ کیا کیا، یہ دیکھو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے الماری سے نکلا ہوا کپڑے کا بنا ہوا گڈا میری جانب بڑھایا جو اس کی گود میں پڑا تھا۔ گڈا دیکھ کر میں حیران رہ گیا کیونکہ صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہ گڈا جادو ٹونے میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ کہاں سے ملا تمہیں؟ میں نے فوراً پوچھا اور وہ بولی، میں نے الماری میں رکھا ہوا تھا۔ عائشہ نے کہا کہ میرے کپڑوں پر خون کے چند چھینٹے بھی ملے ہیں۔ جب میں نے ہاں میں سر ہلایا تو وہ بولی، جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ تمہاری ماں کر رہی ہے۔ میں نے کہا، تم اتنے پختہ انداز سے کیسے کہہ سکتی ہو؟ وہ غصے میں آئی اور گڈا الٹا کیا۔ عمل کروانے والے کا نام اسی گڈے پر لکھا ہوا تھا۔ میں ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ جادو ٹونا کرانے والے کا نام عام طور پر پتہ نہیں چلتا، پھر یہ نام کہاں سے آیا؟ گڈے پر میری ماں کا نام لکھا ہوا تھا۔ میں ہکا بکا رہ گیا۔ عائشہ نے کہا، مجھے یقین ہے کہ تمہیں میری بات کا اعتبار نہیں ہو رہا ہوگا، مگر میں ایک بابا کو جانتی ہوں، جا کر پوچھ لو، جو وہ کہے گا اسی کے مطابق فیصلہ کر لو۔ میں نے اپنی ماں کی جانب دیکھا، وہ چارپائی پر خاموش بیٹھی دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک لفظ بھی نہ کہا۔ مجھ پر غصہ چڑھایا۔ میں نے کہا، اماں یہ سب آپ نے کیا ہے؟ انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے دوبارہ کہا، جھوٹ مت بولیے، جو پوچھ رہا ہوں وہ بتائیں۔ ماں نے دوبارہ نفی میں سر ہلایا تو میری بیوی نے کہا، چلو جا کر اس بابا سے معلوم کر لو۔ یہ بات میرے لیے قابل غور تھی۔ میں نے گڈا ایک تھیلے میں رکھا اور عائشہ کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گیا۔ وہاں ایک خیمہ لگا تھا اور باہر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جس کے ارد گرد چند عورتیں بیٹھی تھی۔ مجھے بابا کے پاس لے جانے والے نے کہا، فلاں بابے سے ملنا ہے۔ بابا نے نرم لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، تمہاری ملاقات کروا دیتا ہوں، 1500 روپیہ دے دو۔ میں نے حیرت سے پوچھا، یہ پیسہ کس لیے؟ اس نے کہا، بابا جی سے ملاقات کے لیے۔ جو ہم پیسے لیتے ہیں وہ عمل کا خرچ ہوتا ہے۔ مجھے ان لوگوں کا دکھاوا ایسا لگا کہ کہیں یہ واقعی غریبوں کی مدد کرتے ہوں، مگر ان کی صورتحال کچھ اور ہی بتا رہی تھی۔ مجھے مجبوراً 1500 دینے پڑے اور وہ خوشی سے مجھے اندر لے گئے۔ میں نے بنا تہمید کے گڈا نکال بابا کے سامنے رکھ دیا اور پوچھا، بتاؤ جادو کس نے کی ہے؟ مجھے نام بتاؤ۔ بابا نے گڈا غور سے دیکھا، پھر مجھے دیکھا اور بولا، عائشہ نے بھیجا ہے تمہیں۔ میں نے سر ہلا دیا۔ میرے لیے بات عجیب تھی۔ بابا کو میری بیوی کا نام کیسے پتا چلا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ عائشہ بابا کے ساتھ کسی طرح رابطے میں تھی، مگر کیوں؟ یہ میرے لیے پہیلی تھی۔ البتہ میری سب سے بڑی خواہش یہی تھی کہ مجھے جادو ٹونے کرنے والے کا نام پتہ چل جائے۔ بابا نے آنکھیں بند کر کے تھوڑا کچھ کیا، پھر آنکھیں کھولی تو ان کی آنکھیں سرخ لگنے لگی۔ بابا نے کہا، تمہاری ماں تہمینہ ہے نا؟ تمہاری ماں نے یہ کیا ہے۔ جب تک وہ عورت تم لوگوں پر مسلط رہے گی کوئی نہ کوئی شرارت کرتی رہیں گی، تم لوگوں کے بچے بھی نہیں ہوں گے اور اس کی وجہ تمہاری ماں ہی ہے۔ یہ سن کر میرا خون کھولنے لگا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری ماں ایسا کر سکتی ہے۔ میں اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا۔ باپ کی وفات بچپن میں ہو چکی تھی اور ماں نے مجھے بے حد پیار دیا تھا۔ پھر بھی یہ صورتحال میں ساکت رہ گیا۔ میں خاموشی سے گڈا لے کر وہاں سے واپس آ گئی کیونکہ مجھے کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ گھر واپس آیا تو عائشہ کچن میں چائے بنا رہی تھی اور میری ماں وہیں خاموش بیٹھی تھی۔ میں نے گڈا زمین پر زوردار انداز میں پٹکا اور چیختے ہوئے کہا، آخر کس گناہ نے یہ سب کروا دیا؟ اماں حیرت میں نفی میں سر ہلا دیا، مگر میں اب کسی انکار پر ایمان نہ لانا چاہتا تھا۔ ان کا اعتبار میرے سامنے ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے کہا، اماں بہتر یہی ہے کہ ابھی اور اسی وقت ہمارے گھر سے باہر چلی جائیں۔ عائشہ بھی کچن سے باہر آ چکی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کی باتیں سن رہی تھی۔ اماں نے دفتن کہا، بیٹا تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو، میں تمہاری ماں ہوں، تمہارے ساتھ ایسا کیوں کروں گی؟ یہ تو عائشہ نے موقع دیکھا ہوگا کہ تم مجھے گھر سے نکال دو۔ اماں کی بات میں دم تھا، مگر میرا دماغ سخت تھا۔ میں ان کی کسی بات پر اعتبار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے غصے میں آ کر ان کی کلائی پکڑی، انہیں چارپائی سے کھینچا اور دروازے تک لے گیا۔ وہ تقریباً 50 سالہ تھی مگر پکڑے جانے پر بھی خاموش رہیں۔ میں نے کہا، تم نے ہمیں تو رلایا، ہمارے بچوں میں رکاوٹ بنی،
بہتر ہے کہ تم چلی جاؤ اور دوبارہ کبھی اپنی شکل مت دکھانا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل بھی نرم ہوا، مگر پھر وہ پتھر بن گیا۔ میں نے سوچا، جس ماں نے میرا خیال نہ رکھا اس کا میں لحاظ کیوں رکھوں؟ اماں نے منتیں کی، مجھے سمجھانے کی کوشش کی، مگر میں نے دروازہ ان کے چہرے پر بند کر دیا اور گھر کے اندر آ گیا۔ عائشہ نے فوراً مجھے پانی کا گلاس دیا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں، جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا خود بات کر لوں گا۔ میں کمرے میں چلا گیا۔ عائشہ ایک بار بھی اندر نہیں آئی، وہ بھی خاموش رہی۔ شام کو جب میں اٹھا تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے اپنی ماں کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ باہر جا کر دیکھا تو گلی والوں نے کہا کہ اماں یہاں نہیں آئیں۔ میں نے پورے محلے میں تلاش کیا مگر وہ نہیں ملی۔ رات کو گھر آ کر دیکھا تو عائشہ پریشان تھی اور مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی یہ بات سن کر میرے دل میں اس کے لیے نرمی پیدا ہو گئی اور مجھے شک ہوا کہ جو کچھ ہوا شاید واقعی اماں نے نہ کیا ہو۔ ہم دونوں نے پوری رات جا کر گزاری مگر ایک دوسرے سے بات کرنے کی کوشش نہ کی۔ اب میں یہی جانتا ہوں کہ سچ سامنے آئے، جو بھی ہوا اس کا پتہ چلے، تاکہ میری غلطی کا حساب ہو سکے اور جو بھی معصوم ہوگا اس کو اس کا حق ملے۔ میں نے اپنی ماں کو ڈھونڈنے کی پوری کوشش کی۔ اگلی صبح سے ہی میں ہر روز خاموشی سے نکلتا، عائشہ کو بتائے بنا گلی کی تلاش ہی کرتا رہتا۔ میرا ارادہ تھا کہ اگر ماں مل جائے تو ان کے لیے الگ گھر لے دوں گا، ہر مہینے کرایہ اور راشن کا انتظام خود کروں گا، بس ایک بار وہ مل جائیں۔ مگر ایسا نہ ہوا۔ ایک مہینہ گزر گیا، میں نے جتنی بھی کوشش کی مجھے اپنی ماں کی کوئی خبر نہ ملی۔ ہمارے گھر کا ماحول بھی اب بدلا ہوا تھا، جہاں پہلے روز جھگڑے ہوتے وہاں اب سکون تھا۔ ایک رات ہم دونوں بیٹھے باتیں کر رہے تھے تو عائشہ نے نرمی سے کہا، دیکھیں میری بات کا برا مت مانیے گا، لیکن کیا آپ نے محسوس نہیں کیا کہ ہماری لڑائیاں ختم ہو چکی ہیں؟ میں تو پہلے ہی یہ تبدیلی محسوس کر چکا تھا لیکن اسے بتایا نہیں۔ بات بدل دی اور وہ بھی خاموش ہو گئی۔ ماں کی غیر موجودگی میں نہ صرف گھر میں سکون آ گیا تھا بلکہ میرے کاروبار میں بھی ترقی ہونے لگی، جیسے کوئی اندیکھے ہاتھ نے مجھے اوپر اٹھانا شروع کر دیا ہو۔ حالانکہ پہلے مالی حالات بہت خراب تھے، میں دل ہی دل میں سوچتا تھا کہ جب سے عائشہ میری زندگی میں آئی ہے تب سے معاملات بگڑتے گئے، لیکن اب ماں کے نہ ہونے کے بعد سب کچھ سنبھلنے لگا۔ میرے دل میں بیوی کے حق میں ایک نرم گوشہ پیدا ہوا اور مجھے یقین ہو گیا کہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ جادو کی وجہ سے تھا۔ 3 مہینے بعد تو دل میں ماں کے لیے بچی کچی گنجائش بھی ختم ہو چکی تھی۔ دولت اور سکون مجھے اچھا لگنے لگا۔ اسی دوران عائشہ حاملہ بھی ہو گئی۔ میں رب کا شکر ادا کر رہا تھا کہ صحیح وقت پر میں نے فیصلہ کیا۔ اگر میں ہچکچاتا تو آج اپنی بیوی اور ہونے والے بچے کو یہ خوشیاں نہ دے پاتا۔ عائشہ بھی بہت خیال رکھنے لگی۔ جو چھوٹی باتوں پر پہلے توجہ نہ دیتی تھی وہی اب خوشی خوشی کرتی تھی۔ تقریباً 1 سال ہم اسی سکون میں رہے، پھر اچانک میری نوکری میں ترقی ہوئی اور مجھے اسلام آباد کی ایک بڑی کمپنی میں بیچ دیا گیا۔ میں بہت خوش تھا۔ نوکری کے پہلے دن صبح میں پرندوں کو دانہ ڈالنے کے لیے چھت پر گیا تو کچھ پڑا ہوا نظر آیا۔ قریب جا کر دیکھا تو میری سانس رک گئی۔ وہاں گوشت کا ایک لوتھڑا پڑا تھا جس میں سوئیاں چبائی گئی تھی۔ لوتھڑا ایک گول دائرے کے بیچ رکھا ہوا تھا، جیسے باقاعدہ کوئی عمل کیا گیا ہو۔ میں فوراً نیچے آیا اور عائشہ کو بلایا، وہ بھی یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ہمیں اس گھر میں آئے 15 دن ہوئے تھے۔ سامان سیٹ کرنے کی جلدی میں ہم نے آس پاس کے محلے یا کسی بات پر توجہ ہی نہیں دی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میرا دل چاہا کہ فوراً گھر چھوڑ دیں۔ میں نے بیوی سے کہا مگر اس نے انکار کیا، بولی، ہم کہاں جائیں گے؟ میں کسی بابے سے رابطہ کر کے یہ عمل ختم کروا دیتی ہوں۔ اس کی بات ٹھیک تھی، نیا گھر ڈھونڈنے میں وقت لگتا اور آج میرا دفتر کا پہلا دن تھا۔ ہم دونوں خاموشی سے نیچے اتر آئے۔ میں تیار ہونے لگا تو عائشہ سامان سمیٹنے لگی۔ اسی دوران میرا بیٹا رو پڑا تو وہ اسے چپ کرانے لگی۔ جب میں جانے لگا تو عائشہ نے نرمی سے کہا، شامیر، آپ کو کیا لگتا ہے یہ کس نے کیا ہوگا؟ یہ وہ سوال تھا جس سے میں بچنا چاہتا تھا۔ میں نے الٹا اسے پوچھا، تمہیں کیا لگتا ہے؟ اس نے کندھے اچکا کر کہا، آپ بہتر جانتے ہیں۔ میرا کیا جواب ہے؟ میں بولا، میں نے ماں کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہیں ملی۔ نہ جانے اماں ہم سے کیا چاہتی ہیں جو ہمارے ساتھ یہ سب کر رہی ہیں۔ میری ماں کو معاف کر دینا۔ میں بس اتنا ہی کہہ سکا اور دکھی دل کے ساتھ گھر سے نکل گیا۔ دفتر پہنچ کر میں CEO کا انتظار کرنے لگا۔ انٹرویو ہو چکا تھا، بس کچھ رسمی باتوں کے بعد مجھے کام شروع کرنا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد CEO آیا مگر اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک عورت بھی تھی۔ میں نے دھیان نہیں دیا اور موبائل میں مصروف رہا۔ کچھ دیر بعد پیغام آیا کہ مجھے اندر بلایا جا رہا ہے۔ میں کمرے میں گیا تو CEO مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں الجھ گیا اور اپنی قمیض ٹھیک کرنے لگا۔ پھر اس نے پیچھے کی طرف اشارہ کر کے کہا، میں نہیں، کوئی اور آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو پیروں تلے سے جان نکل گئی۔ وہاں میری ماں کھڑی تھی۔ میں حیران رہ گیا، جنہیں میں مہینوں سے ڈھونڈ رہا تھا، جن کا نام و نشان گویا مٹ چکا تھا، وہ آج میرے دفتر میں میرے سامنے تھی۔ مگر سب سے زیادہ حیرت یہ تھی کہ ماں پوری طرح بدل چکی تھی۔ ان کا لباس، انداز، ہر چیز نئی تھی۔
انہوں نے لمبے کوٹ کے ساتھ ٹراؤزر پہنا ہوا تھا، دوپٹہ گلے میں ڈال رکھا تھا، بال سلیقے سے کٹے ہوئے، چہرے پر ہلکا سا میک اپ، وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا اماں، اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں ان کی جانب بڑھنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے کسی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ حیران ہو کر مڑا تو میرا CEO کھڑا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلا کر کہا، مسٹر شمیر، صرف یہیں تک رہیں، اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے۔ یہ میرے لیے دوسرا جھٹکا تھا۔ میں نے ماں کی طرف دیکھا، ان کے چہرے پر کوئی شرمندگی نہیں تھی، وہ سکون سے کھڑی تھی جیسے سب کچھ ان کے قابو میں ہو، بلکہ بڑے پرسکون انداز میں وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ آپ کی بیوی؟ مجھے سمجھ نہیں آیا میں وہاں پہ کیا رد عمل دوں۔ یہ میری نوکری کا پہلا دن تھا، اور یہ پہلا دن ہی میرے لیے انتہائی جذبات کے ساتھ ساتھ جھٹکے دینے والا بھی ثابت ہوا۔ اماں کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے اپنی ماں سے سوال کیا تو CEO، جن کا نام اظہر تھا، بولا، بیٹا اپنے آفس میں جا سکتے ہیں، مجھے صرف اپنی وائف سے ملوانا تھا کہ میرا جانے کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ اگر ابھی آپ یہاں سے نہیں گئے تو اچھا نہیں ہوگا۔ یہ جملہ میرے لیے بہت بڑا تھا۔ میں لاہور سے اپنا سب کچھ چھوڑ کر اسلام آباد آیا تھا، کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ ابھی یہ نوکری بھی چلی جاتی تو گھر کا خرچ کیسے چلتا؟ اس کے ساتھ ساتھ نئی نوکری ڈھونڈنا بھی مشکل تھا۔ میں بنا کچھ کہے سر جھکا کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ جب باہر آیا تو میری ٹانگیں پوری طرح کانپ رہی تھی۔ جس کو بوس سمجھ کر تم نے دھکے دے کر گھر سے نکالا، آج وہی تم پہ مالکن بن کے بیٹھی ہیں۔ خاموشی سے اپنا بیگ سنبھالا اور لیپ ٹاپ کھول دیا، لیکن کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میرا دماغ خالی ہو رہا تھا۔ ابھی میں وہاں پہ بیٹھا ہی تھا کہ ایک PA نے آ کے نرمی سے کہا، مسٹر شمیر، آپ گھر جا سکتے ہیں۔ یہ جملہ میرے لیے کافی پریشان کن تھا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیوں، خیریت ہے؟ وہ نرمی سے بولا، بس سر نے کہا ہے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، تو آپ کو آج کی چھٹی دے دی جائے، آپ کل سے دوبارہ جوائن کر لیجیے گا۔ یہ بات سن کر میں نے ایک گہرا سانس لیا، لیکن مجھے اب تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیا واقعی مجھے نوکری سے نکالا بھی گیا ہے یا نہیں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ ایک مرتبہ جا کے میں دوبارہ CEO سے اس بارے میں پوچھ سکوں، لیکن مجھے ہمت نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ وہاں پہ اکیلا وہی نہیں بلکہ میری ماں بھی موجود تھی، جس کا سامنا کرتے ہوئے مجھے انتہائی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ میں اپنی کمپنی سے باہر نکل آیا اور کھڑا ہو کے گاڑی کا منتظر تھا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ابھی مجھے وہاں پہ کھڑے تقریباً 5 منٹ ہی ہوئے تھے جب ایک فقیرنی میرے پاس آئی۔ اس نے بہت پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے اور بال بھی پوری طرح سے الجھے ہوئے تھے۔ اسے دیکھ کر میں گھبرا کے پیچھے ہوا تو مجھے دیکھ کے وہ ایک دم سے مسکرا دی اور بولی، یہی ہوتے ہیں نصیب، جس شے کو چھوڑ دیتے ہو وہ دوبارہ مزید طاقتور بن کے تمہارے سامنے آ جاتی ہے۔ میں جو اپنے موبائل میں مصروف رہنے کی کوشش کر رہا تھا، اس وقت اس کے کہنے کی بات پہ چونک کے دیکھا تو وہ مجھے دیکھ کے ہی مسکرا رہی تھی۔ میں نے دیکھتے ہی نرمی سے کہا، غلطی کر رہے ہو، جتنی جلدی ہو سکے اپنی غلطی سدھار لو۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ مجھے اسے ڈر بھی لگ رہا تھا، جو تم سننا اور سمجھنا نہیں چاہتے۔ اور ایسا کیا ہے جو میں سننا اور سمجھنا نہیں چاہتا؟ میں نے آئی برو سکیڑ کے پوچھا تو وہ کندھے پیچھے کی جانب پھینک کے بولی، بتا دیا ہے جتنا تمہیں بتانا تھا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے بھیک بھی نہیں مانگی اور آگے چل دی۔ تبھی مجھے احساس ہوا تو میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور بغیر دیکھے پیسے اس فقیرنی کی ہتھیلی پہ رکھ دیے۔ ان پیسوں کو اس فقیرنی نے حیرت سے دیکھا، پھر پوری طاقت سے میرے پیروں کے قریب پھینک کے وہاں سے چلی گئی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میرا اسے یوں پیسے دینا بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ میں نے اپنے پیروں کی جانب دیکھا تو وہاں پہ ہزار والے 3-4 نوٹ بکھرے تھے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اتنے پیسوں کو کیوں ٹکرا کے گئی۔ اس سے پہلے میں جا کر اس فقیرنی سے مزید تفصیلات لینے کی کوشش کرتا۔ میں نے اوپر دیکھا تو وہاں سے وہ غائب تھی۔ ارد گرد بھی نگاہ دوڑا کے دیکھی، لیکن مجھے دور دور تک کوئی نظر نہیں آئی۔ میں نے وہ پیسے اٹھا کے اپنی جیب میں ڈالے۔ تب تک میری کیب بھی آ چکی تھی۔ میں گھر پہنچا تو مجھے ایک عجیب طرح کا جھٹکا لگا، کیونکہ میری بیوی گھر نہیں تھی اور گھر کا باہر سے تالا لگا ہوا تھا۔ کہاں جا سکتی ہے؟ حالانکہ یہاں پہ ہمارا کوئی بھی جاننے والا نہیں تھا۔ میں وہیں پہ بیٹھ کے اس کا انتظار کرنے لگا۔ سکون کرنے کی کوشش کی تو اس کا فون بھی بند جا رہا تھا۔ میں پریشان تو ہو رہا تھا، لیکن اب سوائے صبر اور انتظار کے اور کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، تو قریبی پارک میں بیٹھ کے انتظار کرنے لگا۔ وہاں سے مجھے اپنے گھر بھی صاف دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد میری بیوی گھر کے اندر داخل ہوئی تو میں بھی اس کے پیچھے ہی گھر پہ چلا آیا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ سامان تھا، جا کے اس نے کچن میں شیلف پہ رکھ دیا۔ کہاں گئی تھی تو؟ اسے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ میں وہاں پہ موجود ہوں۔ شاید اس کا میری جانب دھیان ہی نہیں کیا تھا، تو ایک دم سے ڈر کے پلٹی، پھر مجھے دیکھ کے گہرا سانس لیا اور بولی، آپ کب آئے؟ میں نے کندھے اچکائے، پھر کہا، ابھی تھوڑی دیر پہلے تمہارے پیچھے پیچھے ہی گھر میں داخل ہوا ہوں، لیکن تمہارا دھیان کہیں اور تھا، تبھی تمہیں میرے آنے کا علم نہیں ہو سکا۔
وہ خاموش ہو گئی۔ اس کا چہرہ دیکھ کے مجھے عجیب و غریب محسوس ہو رہا تھا، جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ کہاں گئی تھی؟ کچھ سامان لینا تھا، یہ بول کے وہ وہاں سے جانے لگی۔ یوں لگ رہا تھا کہ وہ بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کون سا سامان دکھاؤ؟ کچن کے لیے کچھ چاہیے تھا۔ بیٹھیں، آپ کو پانی پلاؤں؟ میں خاموشی سے جا کے لاؤنج میں بیٹھ گیا۔ عائشہ کا رویہ میرے ساتھ بہت زیادہ بدلا ہوا تھا۔ میں لاؤنج میں بیٹھ کے اس کے رویے کے بارے میں سوچنے لگا۔ تبھی میرے دماغ میں ایک دم سے اماں کا خیال آیا۔ عائشہ بھی تب تک پانی لے کے باہر آ چکی تھی۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ مجھے اماں کے بارے میں اسے بتانا چاہیے، لیکن پھر نہ جانے کیوں اماں کے متعلق بتاتے ہوئے میری زبان لڑکھڑا گئی اور میں نے اسی لمحے اسے بتانے کا ارادہ کینسل کر دیا۔ کیا بات ہے شامیر؟ آپ پریشان لگ رہے ہیں، اور آج اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ آپ نے تو لیٹ آنا تھا، پہلا دن تھا نا آپ کا۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور کہا بس ویسے ہی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور کام بھی نہیں تھا تو میں گھر آ گیا۔ میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، تم اپنے کام وغیرہ دیکھ لو۔ مجھ میں مزید وہاں بیٹھنے کی ہمت ختم ہو چکی تھی، سو خاموشی سے اٹھ کے کمرے میں چلا آیا۔ کمرے میں آتے ہی میں نے حیرت سے دیکھا وہاں چھوٹے کٹے ہوئے کپڑوں کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ یہ کیا چیز ہے؟ حیرت سے میں ان کپڑوں کے ٹکڑوں کو دیکھنے لگا۔ ابھی میں نے انہیں غور سے دیکھا بھی نہیں تھا جب عائشہ بھاگتی ہوئی وہاں آئی اور ایک دم سے وہ کپڑوں کے ٹکڑے سمیٹنے لگی۔ کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ میں نے چونک کے پوچھا تو وہ جلدی سے بولی ہاں ویسے ہی بکھرا ہوا تھا بستر، تو میں نے سوچا آپ کو پریشانی ہوگی اس لیے اٹھا دیے۔ میں نے کہا یہ سب میں کر سکتا ہوں، تم کافی گھبرائی ہوئی لگ رہی ہو۔ میں وہاں اسے بڑا غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ممکنہ حد تک کوشش کر رہی تھی کہ وہ پرسکون رہنے کا مظاہرہ کر سکے، لیکن میرے اندر کوئی شے تھی جو بار بار میرا دھیان اس کی طرف لے جا رہی تھی، جیسے وہ کچھ کر رہی ہے، لیکن وہ کچھ کیا تھا اس بات سے میں بے خبر تھا۔ وہ کمرے میں سے کوڑا کچرا وغیرہ اٹھا کے باہر چلی گئی۔ میں دوبارہ سے اپنی ماں کے بارے میں سوچنے لگا۔ میں نے اپنے کولیگ کو فون کر کے CEO کے متعلق جانکاری لینا چاہی تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ وہ لوگوں کی ذاتیات سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ کرتے کرتے ایک اور لڑکے کا نمبر ملا، اس سے فون کر کے پوچھا تو لڑکے نے بتایا کہ سال پہلے ہی ہمارے CEO نے شادی کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ عورت جس سے CEO نے شادی کی ہے اس کی بچپن کی محبت تھی، لیکن اب بڑھاپے میں جا کے دونوں ملے ہیں۔ میرے لیے خبر بڑی حیران کن تھی کہ اماں اور وہ شخص ایک دوسرے کو بچپن سے جانتے تھے۔ نہیں، میں نے تو کبھی بھی اس شخص کو دیکھنا تو دور کی بات ہے، اس کا نام تک اپنے خاندان میں نہیں سنا۔ پھر کیسے ان دونوں کی محبت کی شادی ہو سکتی ہے؟ میں نے آخر میں اس بات میں اتفاق کیا کہ ہو سکتا ہے لوگوں نے شادی کو افسانہ بنا دیا ہو اور باتیں شامل کر دی ہوں۔ وہ دن میرے لیے بے حد عجیب تھا۔ نہ عائشہ کچھ بتا رہی تھی، نہ ہی میں اپنے اندر کچھ رکھ پا رہا تھا۔ اگلے دن دفتر گیا تو روز کی طرح کام میں مصروف ہو گیا۔ کبھی دھیرے سے کوئی میرے کیبن کے پاس آیا۔ میں نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ اماں تھی۔ میں نے دیکھے بے اختیار میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑنا چاہا لیکن انہوں نے اپنا ہاتھ نیچے کھینچ لیا اور سنجیدگی سے بولی شامیر، بڑی امید تھی مجھے تم سے کہ تم میرے سمجھدار بچے ہو، کوئی بھی فیصلہ بے وقوفی میں آ کے نہیں کرتے، لیکن تم نے میری تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ یہ بات سن کے مجھے وہ بہت یاد آئی تو میں ایک دم سے ماضی میں دوبارہ چلا گیا اور سخت لہجے میں بولا اماں، آپ نے بھی تو اچھا نہیں کیا تھا، آپ نے بھی تو ہمارا گھر برباد کرنے کی کوشش کی تھی۔ آپ کے جاتے ہی جانتے ہیں میری اولاد بھی ہو گئی، میرا کاروبار بھی اچھا ہو گیا، لیکن جب تک آپ ہم پر عمل کرتی رہیں تب تک ہماری زندگیاں جہنم بنی رہیں۔ میں نے بھی بنا کسی لگی پٹی کے سارے شکوے اماں کے سامنے کر ڈالے۔ اس وقت وہ جگہ اور ماحول دونوں ہی یہ باتیں کرنے کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں تھا، چونکہ ہم دونوں دبے دبے لہجے میں بات کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود ارد گرد موجود کیبنز میں لوگ ہمیں دیکھ رہے تھے۔ کاش تم نے اگر تمام معاملے کو دیکھنے کی کوشش کی ہوتی تو تمہیں پتہ چلتا کہ جو کچھ ہوا اس کے پیچھے میرا ہاتھ ہے یا پھر میرا ہاتھ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ کہنا کیا چاہتی ہیں آپ؟ میں نے انتہائی تحمل سے پوچھا، کیونکہ میں ان پہیلیوں سے تھک چکا تھا۔ یہی کہنا چاہتی ہوں کہ تم نے غلط کیا، کاش تم میری بات سن لیتے، لیکن تم نے میری بات نہیں سنی، تو آپ نے بھی تو مجھے یقین دلانے کی بالکل کوشش نہیں کی، حالانکہ اس بابے نے بھی صاف الفاظ میں آپ کا نام لیا تھا۔ اس بات پر اماں دھیرے سے مسکرائی۔ تمہیں کیا لگتا ہے ایسے بابوں کو خریدا نہیں جا سکتا؟ کس دور میں جی رہے ہو؟ اتنی بے وقوفی کی امید نہیں تھی مجھے جتنی تم کر بیٹھے ہو۔ اب یقیناً تمہارا گھر جہنم سے جنت بن چکا ہوگا، کیونکہ تمہاری بیوی صرف اور صرف مجھے ہی وہاں سے نکالنا چاہتی تھی۔ امی کی باتیں سن کر میرا ماتھا ایک دم ٹھنک گیا اور مجھے مارے گھبراہٹ کے پسینے آنے لگے۔ بوکھلا کر میں نے ارد گرد دیکھا تو لوگ میری جانب بھی دیکھ رہے تھے۔ کیا ہم اکیلے میں بات کر سکتے ہیں؟ مجھے وہاں پر مزید بات کرنا بہت زیادہ عجیب لگ رہا تھا۔ میں نے پوچھا تو وہ کندھے اچکا کے بولی میرے پیچھے آ جاؤ۔ ہم دونوں ہی جانتے تھے کہ یوں اچانک اٹھ کر اگر ان کے دفتر میں جائیں گے تو ان سب لوگوں کو ضرور شک ہو جائے گا، لیکن ہم دونوں کے لیے اس موضوع پر بات کرنا بے حد ضروری تھا۔
اگر ایسا نہ کرتے تو شاید ہم دونوں کے لیے ہی بڑے نقصان کی بات تھی۔ میں چپ چاپ اماں کے پیچھے دفتر میں چلا آیا جہاں ان کے نئے شوہر بھی موجود تھے۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود سگریٹ نکال کے پینے لگے، گویا وہ شامیر کے معاملے سے بالکل ہی لاتعلقی کا اظہار کر رہے تھے۔ تبھی اماں نے دوبارہ بولنا شروع کیا، شامر اتنی دیر سے میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، کیا تمہیں کبھی بھی کچھ عجیب ہوتا دکھائی نہیں دیا؟ عجیب؟ میں دوبارہ سوچ میں پڑ گیا تو اماں نے نرمی سے کہا، میرا بچہ، اگر کوئی عورت تمہاری جگہ ہوتی تو کبھی بھی تمہیں معاف نہ کرتی، لیکن چونکہ میں تمہاری ماں ہوں تو میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ لیکن اس معافی کا یہ مطلب نہیں کہ تم ہر عمل سے آنکھیں پھیر لو۔ اپنے گھر میں ہونا، تمہاری اپنی ہی بیوی ہے نا، سب کو تم دونوں کی مرضی کا ہی ہوگا۔ اور ایک بات میری مان لو، آنکھیں اور کان کھلے رکھ کے دیکھو اور خود فیصلہ کرو کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط۔ اب تم جا سکتے ہو۔ میں نے بولنا چاہا تو اماں نے ہاتھ اٹھا کے مجھے مزید بولنے سے منع کر دیا اور دروازے کی جانب اشارہ کیا تو میں خاموشی سے اٹھ کے باہر آ گیا۔ ماں سے ملنے کے بعد میرے آفس کے کام میں بالکل بھی دھیان نہیں لگ رہا تھا۔ لوگ بھی مجھے مسلسل دیکھ رہے تھے، جیسے مجھ سے سوال کر کے تفصیلات جاننا چاہتے تھے، لیکن میں نے کسی کو بھی لفٹ نہیں کرائی اور کام کے بعد خاموشی سے گھر آ گیا۔ ادھر آتے ہی میں نے پہلی چیز جو عائشہ میں نوٹ کی وہ یہ تھی کہ وہ کافی تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ صرف آج نہیں بلکہ کافی دن سے اس کی حالت ایسی ہی تھی۔ کیا بات ہے عائشہ، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ تو اس نے سر ہلا دیا، لیکن مجھے سکون نہیں آ رہا تھا۔ اپنے ساتھ لے کر میں اسے ڈاکٹر کے پاس گیا تو چند ٹیسٹوں کے بعد ڈاکٹر نے اس بات کا انکشاف کیا کہ عائشہ کو بلڈ کینسر ہے۔ یہ بات سن کر میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا بچہ بھی چھوٹا تھا، ایسے کیسے اسے اتنی بڑی بیماری ہو سکتی تھی؟ میں کافی پریشان تھا، لیکن عائشہ کا چہرہ عجیب ہی کچھ محسوس کرانے پر مجبور کر رہا تھا۔ لیکن عائشہ کا چہرہ دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ان سب کے بارے میں جانتی ہو۔ میں نے اسے پوچھا بھی تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہا، نہیں، میں نہیں جانتی اس کے بارے میں۔ خیر، عائشہ کا علاج شروع ہو چکا تھا۔ میں نے بھی دفتر سے ایک ہفتے کی چھٹی لی۔ عائشہ کے علاج کے دوران ہمارے گھر میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ کبھی ایسے لگتا کوئی جل رہا ہے تو کبھی دیوار میں خون کے چینٹے، یا پھر کبھی کبھار ہمارے گدے کے نیچے سے تعویذ نکلتے ہوئے دکھائی دیتے۔ معاملات کافی عجیب ہو چکے تھے۔ میرے بچے کی حالت بھی دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ تبھی ایک دن عائشہ روتے ہوئے بولی، شامیر، آپ ہمارے بچے کو لے کے یہاں سے چلے جائیں۔ چلا جاؤں؟ مطلب کہاں چلا جاؤں؟ تمہاری طبیعت دیکھی ہے کتنی خراب ہے اور تم مجھے یہاں سے جانے کا بول رہی ہو؟ تو نفی میں سر ہلا کے بولی، نہیں، میں اب کبھی بھی تندرست نہیں ہو سکوں گی۔ میں بس اپنے بچے کی زندگی چاہتی ہوں، مجھے میرے حال پر چھوڑ کے یہاں سے چلے جائیں۔ عائشہ، تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تو اس کی بات سن کے وہ روتے ہوئے میرا ہاتھ تھام کے بولی، شامیر، جو کچھ بھی ہوا اس کے پیچھے میری ہی غلطیاں تھیں، اور اب جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی انہی غلطیوں کا انجام ہے جو مجھے بھگتنا تھا۔ لیکن بس انجام دیکھنے کا وقت ذرا جلدی آ گیا مجھ پر۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ کھل کے کہو۔ اس کی بات سن کے میرے دل کی حالت کافی خراب ہو چکی تھی اور وہ پوری طاقت سے دھڑک رہا تھا۔ میرے پوچھنے پہ چند لمحے وہ خاموش رہی، پھر سنجیدگی سے بولی، شامیر، آپ کی ماں کبھی بھی گناہ گار نہیں تھی۔ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ میرے گناہ تھے۔ میں نے ہی جان بوجھ کر ان پر تمام الزامات لگائے اور انہیں گھر سے باہر نکالنے کی کوشش کی، کیونکہ میں اپنے گھر میں خود مالکن بن کے رہنا چاہتی تھی۔ لیکن اماں کے ہوتے ہوئے میرے لیے سب کچھ ممکن نہیں تھا۔ وہ بولتی جا رہی تھی جبکہ میں حیرت سے منہ کھولے اس کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ عائشہ ایک دن یہ اعتراف میرے سامنے کر سکتی ہے۔ میں نے اسے نہ ٹوکا نہ کاٹا اور وہ بھی مسلسل بولتے ہوئے اپنی بات مکمل کرنے لگی۔ پہلے تو ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے جان بوجھ کر ہی وہ خون کے چھینٹے اور وہ گڈھا وغیرہ بنوایا تھا تاکہ میں اماں کو اس سب کا قصوروار بنا سکوں۔ جب میں اپنے ارادے میں کامیاب ہو گئی تو مجھے پریشانی ہونے لگی کہ اب اگر گھر کے حالات ٹھیک نہ ہوئے تو کیا ہوگا۔ سوچ کر میں نے کالے جادو کرنے والے سے رابطہ کیا۔ انہوں نے میرے کہنے کے مطابق یہ سارا جادو اور عملیات تیار کیے، جس سے گھر میں خوشحالی آنے لگی۔ تمہارا بچہ بھی ہو گیا، آپ کی نوکری میں ترقی بھی ہوگی، لیکن اس کا خمیازہ مجھے اپنی صحت اور زندگی سے چکانا پڑا۔ میں اس سب کے لیے بھی تیار تھی، لیکن اب جب یہ وقت اتنی جلدی مجھ پہ آ گیا تو مزید یہ سچ اپنے اندر نہیں رکھ سکی۔ میں اس کی بات سنتا جا رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری بیوی یہ سب کچھ کہہ سکتی ہے۔ وہ خاموش ہو گئی تو میں باہر نکل آیا۔ پہلے تو میرا اس کے پاس جانے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا، لیکن پھر جب میں نے اپنی اولاد کے بارے میں سوچا تو مجھے جانا پڑا۔ میں نے اسے کوئی بات کیے بغیر اس کا مکمل خیال رکھنا شروع کیا اور اسپتال کے بل بھی ادا کرتا رہا۔ اس دوران ایک مرتبہ مجھے اپنی کمپنی میں چھٹی اپلائی کرنے کے لیے دوبارہ جانا پڑا تو میری ملاقات اپنی ماں کے ساتھ ہو گئی۔ میں انجان تھا۔ معافی مانگتے ہوئے کہا، اماں مجھے معاف کر دیں۔ تو انہوں نے میرے ماتھے کو چوم لیا اور نرمی سے بولی، جب تک میں بے بس حالت میں کھڑی تھی تبھی وہاں میرے بچپن کی محبت مجھے مل گئی۔ تمہارے باپ کے مرنے کے بعد اس نے مجھے شادی کے لیے پوچھا اور میری وجہ سے ساری زندگی شادی نہیں کی۔
میں منع کرتی رہی لیکن اس میں ہمت نہیں تھی کہ مجھے چھوڑ دے، تو میں نے ہاں کر دی۔ اس شخص نے جب مجھے اپنی عزت بنا کر اپنے ساتھ رکھ لیا تو میرے ہر دکھ کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن جو محبت تمہارے لیے میرے دل میں تھی وہ تمہیں مجھے گھر سے نکالنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوئی۔ میں تمہیں دیکھنا چاہتی تھی، تبھی تو میں یہاں آ گئی۔ میں سن رہا تھا جبکہ مسلسل میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کتنا بدقسمت تھا میں، جس نے اپنی ماں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، اور صرف اتنا ہی نہیں، آج میری بیوی ایک عجیب عذاب میں مبتلا تھی۔ میں نے کہا، اماں عائشہ کو چھوڑ دوں گا۔ میری بیوی کو چھوڑنے کی بات پر انہوں نے صاف انکار کر دیا اور کہا، ایسا بالکل بھی نہ کرنا، وہ ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تم اس کے لیے صدقہ وغیرہ دو، باقی تم دونوں اپنی زندگی دوبارہ شروع کرنے کی کوشش کرو۔ میں الحمدللہ بہت اچھی زندگی گزار رہی ہوں۔ یہ بول کے وہ خاموش ہو گئی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ اپنی ماں کی زندگی میں مزید اپنی جگہ نہیں بنتی تھی، اور میں زبردستی ان کی زندگی میں گھسنے کی کوشش بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ناظرین، آپ کو آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔